بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. O my Lord, increase my knowledge. Assalamu alaikum students. I am your English teacher, Ms. Bushra. This is your English book for class 8. Student, this is your first chapter, the last sermon of the Holy Prophet. ہمارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ. بیٹا اس چیپٹر میں ہم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس تاریخی خطبے میں ہمارے نبی نے لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے کیا کیا باتیں کہیں. یہ خطبہ بیٹا اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے. ٹھیک ہے، آئیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت محمد پیس بی اپون ہم حضرت محمد upon him, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے. He belonged to the noble family of قریش. آپ قریش کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. Our holy prophet Muhammad, peace be upon him, is the last of the prophets. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام میں آخری نبی ہیں. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. قریش بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے. حضرت محمد peace be upon him asked the Quraysh not to worship their false gods. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے کہا کہ وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کریں. He told them that he was prophet of God. آپ نے انہیں بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. And asked them to worship the one and the only true God. اور ان سے کہا کہ صرف ایک اور سچے خدا کی عبادت کریں. Most of them refused to accept Islam. ان میں سے اکثر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. They thought that by preaching Islam he was against their gods and their ancestors. Ancestors کہتے ہیں بیٹا آباء و اجداد کو. ان کا خیال تھا کہ اسلام کی تبلیغ کے ذریعے وہ ان کے دیوتاؤں اور آباء و اجداد کی مخالفت کر رہے ہیں. They opposed this new faith and their bitter opposition caused the Prophet, peace be upon him, much agony and a lot of trouble. agony بولتے ہیں بیٹا دکھ کو اور trouble بولتے ہیں مشکلات کو. انہوں نے اس نئے کی اور ان کی شدید مخالفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت کرب یعنی دکھ اور مصائب کا سبب بنی. Their opposition to Islam became so fierce and terrible that he had to ask the believers to migrate بیٹا یعنی ہجرت کرنا, to مدینہ. ان کی اسلام سے مخالفت اتنی شدید اور خوفناک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیروکاروں یعنی صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کرنے کے لیے کہنا پڑا. In 622 AD, the Prophet, peace be upon him, himself, accompanied by this faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. This event is known in history as the Hijra. 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ ہجرت فرمائی. تاریخ میں یہ واقعہ ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے. In Medina, the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society. مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا. based on the three principles. Principles mean بیٹا اصول.
that all power belongs to God, جس کی بنیاد 3 اصولوں پر تھی کہ قادر مطلق صرف خدا ہے، یعنی تمام طاقت صرف اللہ کی ہے. محمد پیس بی اپون ہم از ہز پروفٹ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغمبر یعنی رسول ہیں. آل مسلمس آر بردر ٹو ون اینڈ ادر، اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہی ریزڈ women for the status of a chattel to complete legal equality with men. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ایک ملکیت سمجھے جانے کے مقام سے لے کر مقام سے بلند کر کے قانونی طور پر بالکل مردوں کے مساوی کر دیا، یعنی برابر کر دیا. آپ نے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے. He made people to live with faith. انہوں نے لوگوں کو ایمان، sincerity، اخلاص اینڈ honest ڈیلنگ اور دیانتداری سے لین دین اینڈ for the first time in history made universal human brotherhood a fact and principle of common law. دیانتداری سے لین دین کے ساتھ جینے کے قابل بنایا اور تاریخ میں پہلی بار عالمگیر انسانی بھائی چارے کو ایک حقیقت اور عام قانون کا اصول دیا. His support and guide in all that work was the Quran. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کاموں کی تائید اور رہنمائی قرآن مجید سے کی تھی. In the 10th year of Hijrah, the Prophet together with his followers went to perform Hajj at Makkah. ہجرت کے 10ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ حج کرنے تشریف لے گئے. On his historic occasion, he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. اس تاریخی موقع پر آپ نے جبل عرفات یا میدان عرفات، ماؤنٹ بولتے ہیں کس کو؟ میدان کو، ٹھیک ہے. ماؤنٹ ویسے بیٹا ہم کہتے ہیں ایک پہاڑ کو، ٹھیک ہے، ماؤنٹ مین ہوتا ہے پہاڑ، لیکن یہ نام ماؤنٹ عرفات یعنی عرفات کا میدان ہے. اچھا، ایڈریس ہوتا ہے خطاب کرنا اور گیدرنگ ہوتا ہے مجمع، ٹھیک ہے. ہسٹورک یعنی تاریخی، اوکیشن من واقع، ٹھیک. On this historic occasion, he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. اس تاریخی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب فرمایا. یہ خطبہ آپ کا آخری This address proved to his last Hajj sermon. اور یہ خطبہ آپ کا آخری حجۃ الوداع کا خطبہ ثابت ہوا. In this sermon، اس خطبے میں he once again repeated the message of Islam. آپ نے دوبارہ اس خطبے میں آپ نے ایک بار پھر اسلام کے پیغام کو دہرایا. He said، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، There is no God except Allah. اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. He is the only God. وہ صرف ایک ہے. None shares his authority. اس کی طاقت اور اقتدار میں کوئی شریک نہیں. Authority یعنی اقتدار اور power یعنی طاقت. اس کی طاقت اور اقتدار میں کوئی شریک نہیں. He fulfilled his promise and helped his prophet against the force of evil.
اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور بدی کی طاقتوں کے خلاف اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ او پیپل یعنی اے لوگوں، لسن ٹو می کیئرفلی، میری بات غور سے سنو۔ وی may not have the opportunity to meet again in such an assembly after today، اس اجتماع میں ملنے کا موقع نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کا He quoted a verse from the Holy Quran and said، آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھا۔ اللہ says، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، O mankind، اے انسانوں، we created you from a male and a female and made you into tribes and nations so as to be known one from the other۔ اچھا، کریٹیڈ مین بیٹا تخلیق کرنا، مین کائنڈ بنی نو انسان، اور ٹرائبس یعنی قبیلے، ٹھیک۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور قومیں بنا دیں تاکہ تمہاری ایک دوسرے سے پہچان کی جا سکے۔ اینڈ ان دا آئیز آف اللہ، اور اللہ کی نظر میں دا موسٹ رائٹیس از دا موسٹ آنریبل امنگ یو، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ ان دا لائٹ آف دا ورس، ان آیات کی روشنی میں، ورس بولتے بیٹا آیات کو، نو عرب از سپیریئر ٹو آ نون عرب، ان آیات کی روشنی میں کسی عربی کو اجمی پر یا کسی غیر عربی پر، نور از دا وائٹ مین ان اینی وے بیٹر دین اے بلیک مین، اور کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت نہیں۔ اونلی دا گڈنیس آف اے پرسن میکس ہم سپیریئر ٹو ادر، ایک آدمی کی صرف اچھائیاں ہی اسے افضل بناتی ہیں۔ دا ہول آف ہیومینٹی از دا آف اسپرنگ آف آدم، تمام بنی نو انسان آدم کی اولاد ہیں۔ اینڈ آدم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، اس لیے میں ان تمام جھوٹے دعووں کو جن کے مطابق بڑائی اور برتری کا معیار خون یا دولت پر ہو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ ہی فردر سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، او پیپل، a Muslim is another Muslim's brother and all the Muslims are brothers among themselves، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فائنلی ہی سیڈ، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، I have given you the message of Allah، میں نے تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ I am leaving among you a thing، اور میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، which will guide you، جو تمہاری رہنمائی کرے گی۔ if you act according to it، اگر تم اس کے مطابق عمل کرو گے، you will never go wrong، تو تم کبھی بھی غلط راہ پر نہیں جاؤ گے۔ this is the holy book of Allah، یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ although the prophet peace be upon him is no more with us، اگرچہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، we have the holy Quran to give us guidance، ہماری رہنمائی کے لیے
قرآن پاک موجود ہے. وی شوڈ ریڈ اٹ ڈیلی اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ ٹیچ. ہمیں اس کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. If we make a habit of acting according to its teaching, we will very soon achieve our former greatness in the world. اگر ہم اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی عادت بنا لیں تو ہم بہت جلد دنیا میں اپنی سابقہ عظمت حاصل کر لیں گے. Thank you, students.